السلام علیکم۔ شہر عاشق بائی امطل عزیز شہزاد، ایپیسوڈ 18۔ بربادی؟ کیسی بربادی؟ اس نے اپنا آپ چھڑایا۔ برباد تو یہ ہوا ہے، میں نہیں۔ اس نے مجھے طلاق دے کر ترقی کی، کامیابی کی راہیں میرے لیے کھول دی ہیں۔ اس کے پاس رہ کر مجھے کیا ملنا تھا؟ اور اب بس بہت ہو گئی تمہاری ڈرامے بازی، نکلو یہاں سے۔ اس نے تحقیر سے قاسم کو پیچھے دھکیلا۔ اور تم؟ اس نے جمیل کی جانب اشارہ کیا اور چٹکی بجا کر اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ اب قہقہ لگانے کی باری جمیل کی تھی۔ چندہ بڑے خطرناک تیور لیے اپنی دانست میں جمیل کی بے وقوفانہ ہنسی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکی چندہ بیگم، جمیل نے ہنسی روک کر آنکھوں سے بہتا پانی صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ گھر چھوڑ کر میں نہیں، تم جا رہی ہو۔ میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں۔ اپنے باپ کے گھر سے لایا ہوا سامان اگر اٹھانا چاہو تو تم اٹھا سکتی ہو، اور ہاں، ایک چیز بھی، جمیل جتا کر بولا، ایک چیز بھی تم میری دلوائی ہوئی اس گھر سے لے کر نہیں جا سکو گی۔ چلو جلدی کرو، تمہارے پاس وقت کی بہت قلت ہے۔ اس عرصے میں پہلی بار چندہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ آصف ہونہار نگاہوں سے چندہ کو دیکھ رہا تھا۔ بات چندہ کے پلے پڑی ہو یا نہیں، اس کے ضرور پڑ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ گھر میرے نام پر ہے، اس نے ہکلا کر یاد دلایا۔ جملے کی تصحیح کر لو، یہ گھر تمہارے نام پر تھا کبھی، اب یہ میری ملکیت ہے اور میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ وہ حز اٹھا رہا تھا۔ کمینے! چندہ بری طرح بپھر کر اس پر جھپٹی۔ جمیل نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے دھکیلا تو وہ لڑکھڑا کر بری طرح گری۔ میں نے کہا نا، نکلو یہاں سے بے غیرت عورت۔ یار خاموش ہو جاؤ، آس پاس آواز جائے گی تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ ہمدانی نے سمجھانا چاہا۔ میری اب بھی کیا عزت رہ گئی ہے معاشرے میں؟ وہ دکھ سے ٹوٹتی آواز میں بولا۔ اب کھڑی کیا ہو؟ اٹھاؤ اپنا سامان اور جاؤ اس کے گھر، جس کی خاطر تم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ قاسم نے خون آشام نگاہوں سے اسے گھورا۔ اتنی دیر سے بے وقوفوں کی طرح خاموش کھڑے آصف نے پہلی بار لب کشائی کی۔ میری خاطر نہیں، اپنے خوابوں کی خاطر۔ میں تو صرف ذریعہ ہوں اس کے نزدیک اپنی منزل تک پہنچنے کا۔ چندہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ بلا کر جاذب نظر اور ہینڈسم تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ جو بھی تھا، چندہ کو اس کا ساتھ پسند بھی تھا۔ کس قدر ناپائیدار سہارا تلاش کیا ہے تم نے۔ لو دیکھ لو، آزمائش کی اولین گھڑی میں ہی تمہیں اس نے تمہاری اوقات جتا دی۔ جمیل نے ایک اور وار کیا۔ چلو اب نکل بھی چکو، وہ گھرایا۔ ہاں میں تو چلوں۔ آصف جلدی سے نکلنے لگا۔ رکو، قاسم نے ٹھنڈی برف جیسی آواز میں اسے پکارا۔ چندہ تمہارے ساتھ جائے گی، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ یعنی قاسم اسے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی نہیں تھا۔ چندہ کا سارا غرور تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ پھر یک بے یک ہی اس کے ذہن نے پینترا بدلا اور وہ بری طرح چیخی۔ ظالم شخص، تو نے مجھے میرے معصوم بچوں سے جدا کر دیا۔ اللہ تجھ سے ضرور حساب لے گا۔ اب وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ بچوں کے تذکرے پر جمیل ملول سا ہو گیا۔ پھر بولا، بچوں سے تمہیں کتنی محبت ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی بجائے تم اپنا سامان سمیٹو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نکلو، جمیل کا ضبط جواب دے گیا، اور وہ ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنے لگا۔ کمرے کے باہر کھڑی زینت بھی رو پڑی۔ بے لگام خواہشیں انسان کو اسی طرح برباد کرتی ہیں۔ پتہ نہیں سونو کو یکدم کیا ہوا۔ وہ زینت بھی کا آنچل چھوڑ کر چندہ کے پیچھے بھاگا۔ مما مت جائیں، آپ مت روئیں پلیز بابا، پلیز انہیں مت نکالیں۔ اس کا پیر نہ جانے کس چیز سے رپٹا تھا، وہ منہ کے بل گرا۔ زینت بھی دوڑ کر اس کے نزدیک آئی، مگر جمیل رکا نہیں۔ اس نے چندہ کو باہر نکال کر دم لیا، اور حق مہر کا چیک اور چند زیورات جو شاید اس کی ملکیت تھے، ایک تھیلی کی صورت اس کے منہ پر مارے۔ آصف کے چہرے پر برے پھنسے والے تاثرات تھے۔ یاد رکھنا، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، جیسے تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں بھی تجھے جیتے جی کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ اس سے جیسے دورہ سا پڑ گیا تھا۔ آصف نے زیورات کی تھیلی اٹھائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اب چلو، اس سے پہلے کہ تمہارا شوہر، میرا مطلب ہے وہ کمینہ انسان، پولیس بلوا لے۔ عرش سے فرش پر آ جانے کے ادراک کو کیا کہتے ہیں؟ چندہ بس اسی ادراک کے زیر اثر تھی۔ ذہن مختل، سوچیں منتشر اور قدم وہ اٹھ تو رہے تھے،
مگر منزل نامعلوم تھی۔ ہمیشہ کی طرح اندر کھڑے چاروں نفوس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ایک گھر ٹوٹا تھا، 4 زندگیاں تباہ ہوئی تھیں۔ آگے زندگی کا نقشہ کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آگ سے کھیلنے کا منطقی انجام ہو چکا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ سعدیہ زہد پریشانی سے پاس گزرتی ڈاکٹر سے پوچھنے لگی۔ رات 3:30 بجے ساحر اسے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ نیرب کی حالت بے حد خراب تھی۔ اس نے سعدیہ اور ماریا کو بلوانے کا کہا۔ اس نے بلوا لیا۔ اب وہ لوگ پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں بی بی، ڈاکٹر اپنے مخصوص لہجے میں بولی، نہ جانے آپ کے پیشنٹ نے کون سی دوائی استعمال کر لی ہے۔ اس کا ری ایکشن ہو رہا ہے اور کچھ نہیں، اور اگر بیبی نہیں چاہیے تھا تو شروع میں ہی کچھ کر لیتی۔ اب ان کا 6واں مہینہ چل رہا ہے، ایسے میں دوائی نے کیا کرنا تھا سوائے ان کی طبیعت خراب کرنے کے۔ کیا مطلب؟ ماریا نے اچنبھے سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آپ میریڈ ہیں؟ ڈاکٹر نے ناپسندیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جھینک گئی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ بس تو پھر مطلب آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا؟ آپ کی سمجھ میں تو آ گیا ہے نا؟ اس نے سعدیہ بیگم کی جانب دیکھا جو منہ کھولے بے یقینی سے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ مگر ایسے کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ ہرگز اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کر سکتی۔ اب یہ سب ہمیں نہیں پتہ، ہم انہیں ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ وہ کہہ کر چل دی۔ ساحر اس وقت کوریڈور میں تھا نہیں، اس لیے ڈاکٹر کی بات سن نہیں سکا۔ امی، ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس نے غلطی سے شاید کوئی دوا وغیرہ کھا لی ہے، اس کا ری ایکشن ہو گیا ہے۔ اس کنڈیشن میں کوئی دوائی اپنی مرضی سے نہیں کھانی چاہیے۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ ان کا ذہن عجیب مخمصے کا شکار ہو گیا۔ وہ ایسا تو نہیں کر سکتی، ماریا انکاری ہوئی۔ دعا کرو اس کی طبیعت بنا کوئی نقصان ہوئے سنبھل جائے۔ پتہ نہیں بچی کس نحوست کا شکار ہو گئی ہے، وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ نحوست یا سازش؟ ماریا کے ذہن میں جماکے ہونے لگے۔ سمینہ کے توسط سے چندہ کی طلاق کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ ساتھ ہی یہ بات بھی کہ اس کے شوہر نے اسے اس کے آشنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ بہنوں کے دلوں پر خبر مانند برف گری تھی اور بی جان ان کے دل نے تو یہ اندوہناک خبر سن کر دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سب ان کی موت کا ذمہ دار چندہ کو ٹھہرا رہے تھے۔ سب نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ بہنوں کو بھی اس سے شدید نفرت ہو چلی تھی۔ کسی کے دل میں زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی، تو گھر میں اسے جگہ کیسے دی جا سکتی تھی؟ میرب بری طرح رو رہی تھی۔ ماریا اور سعدیہ بڑی فکر مند سی بیٹھی تھی۔ بیٹا، مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تم ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہو، ایسے کیسے تم نے سکات حمل دوا استعمال کر لی؟ سعدیہ ذرا ڈپٹتے ہوئے بولی۔ کیا؟ وہ رونا دھونا بھول کر یکدم ان کی جانب تحیر سے دیکھنے لگی۔ اسی کا ری ایکشن ہوا ہے، وہ تو شکر کرو کہ تمہارے بیبی کی جان بچ گئی۔ بڑی دقتوں سے ڈاکٹروں نے معاملہ سنبھالا، مگر میں نے ایسی کوئی دوا استعمال نہیں کی۔ کیوں کروں گی؟ پاگل ہوں کیا؟ وہ غصے سے بولی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ماریا ٹھہرے لہجے میں بولی، کہ کسی نے تمہیں چالاکی سے وہ دوائی کھلا دی تھی۔ دیکھو نا، تمہارے ساتھ ہونے والے پے در پہ حادثے اتفاق تو نہیں ہو سکتے۔ یہ پوری کڑی ہے جو سازش کرنے والے تک جاتی ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میرب گہری سوچ سے چونکی۔ سعدیہ حیرانی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ مگر کون کر سکتا ہے یہ قانونی حرکتیں؟ ہمارے گھر میں تو زیادہ لوگ بھی نہیں۔ وہ خائف ہو کر بولی۔ شاید اجیا، کیونکہ تمہارے ساتھ یہ حادثات اس کے نکاح کے بعد ہونا شروع ہوئے۔ کیا پتہ وہ ساحر بھائی اور انکل کا غصہ تمہیں نقصان پہنچا کر نکال رہی ہو۔ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، میرب بے یقینی سے بولی۔ کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو لڑکی؟ سعدیہ نے گھر کا۔ میں فضول نہیں بولی امی، اب تو اس کی جان پر بن چکی ہے۔ خدا را آپ لوگ اب تو اس معاملے کو سنجیدگی سے لے لیں۔ وہ ملتجی ہوئی۔ آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہے ماریا، اتنے سارے حادثات محض اتفاق نہیں ہو سکتے۔ وہ بولی۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے سب کے پیچھے؟ وہ تشویشناک لہجے میں بولی۔ اجیا جذباتی احمق لڑکی ہے، وہی ہوگی۔ ماریا وسوک سے بولی۔ لالی؟ ہاں لالی، وہ گھر کے فرد کی طرح ہے، سب کے معمولات پر بھی عموماً نظر رکھتی ہے۔ پھر آپ نے اسے میرا خیال کرنے کی تاکید کی تھی، وہ میرا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ اس سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرو، شاید اس نے گھر میں کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی ہو۔ میرب نحیف آواز میں بولی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ماریا متفق ہوئی۔ ایسا کرو، میری چند ضروری چیزیں بھی گھر سے لے آؤ۔ میں تو ظاہر ہے رات میں درد سے بے حال افراتفری میں یہاں آئی تھی، اور جا کر لالی سے کچھ معلوم بھی کرنے کی کوشش کرو، ذرا پتہ تو چلے کہ کون ہے جو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لینے کے در پہ ہے۔ وہ برہم ہو کر بولی۔ ہاں،
سائر کے ساتھ چلی جاؤ، سعدیہ بولی۔ وہ تو کبھی کے گھر جا چکے ہیں، اس نے تنزیہ کہا۔ سائر گھر چلے گئے؟ میرب حیرانی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، ماریا سلگتے ہوئے بولی۔ ان کی شاید نیند ڈسٹرب ہو گئی ہوگی، وہی پوری کرنے گئے ہوں گے۔ سعدیہ کچھ نہیں بولی، تاہم رنج و غصے کے ملے جلے تاثرات ان کے چہرے پر ابھرے تھے۔ جمیل نے لاہور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی۔ وہ پچھلا ہر حوالہ اپنی زندگی سے کھرچ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کی بہنیں اور بھائی دور دراز شہروں میں بسے تھے، پھر اس کے کوئی خاص قریبی رشتہ دار بھی لاہور میں نہیں تھے۔ سو انہیں چندہ کے متعلق وہی پتہ چلا جو جمیل نے بتایا، اور جمیل نے بڑے آرام سے اس کے مر جانے کی خبر انہیں دی۔ سب نے جنازے پر نہ بلانے کا شکوہ کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، ہوتا تو دیتا۔ وہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں لیے کراچی آ بسا، یہیں کاروبار بھی منتقل کر لیا۔ زندگی کا پچھلا باب بند ہو چکا تھا، نیا شروع ہونے کو تھا۔ سلام بی بی جی، آپ اتنی صبح صبح، سب خیر تو ہے جی؟ لالی کرسیاں جھاڑی تھی، جب لاؤنج میں داخل ہوتی ماریا کو دیکھ کر چونکی۔ بڑا سناٹا پھیلا ہوا ہے گھر میں، لگتا ہے سب بڑی میٹھی نیند سو رہے ہیں، وہ تنزیہ بولی۔ سائر صاحب تو آفس گئے ہیں، اجیا بی بی کالج، بڑے صاحب اٹھ گئے تھے، اب اپنے کتابوں والے کمرے میں ہیں۔ خوب، وہ بنا کر بولی، یعنی میرب مرے یا جیے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بی بی جی؟ لالی بیچاری گھبرا کر بولی۔ وہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، آپ چلی جائیں ان کے کمرے میں۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں، اس وقت اسپتال میں درد سے بے حال پڑی ہے، اور یہاں بے خبری کا یہ عالم ہے کہ کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ یکدم بولی۔ کیا ہوا انہیں؟ کسی نے اس کے بیبی ضائع کرنے کی دوائی کھلا دی ہے۔ اوئی میرے اللہ! لالی دگ سے رہ گئی۔ کس نے کمایا یہ ظلم؟ یہ تو تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، وہ درشتی سے بولی۔ بہرحال میں اس کے کمرے میں اس کا ضروری سامان لینے جا رہی، وہ کہہ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ضروری سامان سمیٹا اور بیگ لیے واپس نیچے اتری تو پریشان صورت لیے وقار کو اپنا منتظر پایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ لالی بتا رہی کہ میرب اسپتال میں ہے۔ جی، رات میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، سائر بھائی اسے اسپتال چھوڑ کر واپس گھر آ گئے تھے۔ حیرت ہے، انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ شرمندہ کرنے والے لہجے میں بولی۔ وہ از حد شرمندہ ہو بھی گئے۔ بس بیٹا، شاید میری پریشانی کی وجہ سے نہیں بتایا ہوگا، مگر اسے ہوا کیا ہے؟ اب وہ انہیں کیا بتاتی، بس اسی قدر بولی۔ کوئی دوائی کھلا دی ہے کسی نے اس کو، اس لیے اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ کسی نے دوائی کھلا دی؟ کس نے؟ وہ استجابی لہجے میں بولے۔ وہ سب مجھے نہیں معلوم، امی آپ کو فون کریں گی، باقی باتیں ان سے معلوم کر لیجیے گا، مجھے ذرا جلدی ہے۔ وہ اجنبیہ سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اپنا ماتھا سہلانے لگے۔ ساری بات سنتی لالی کے ذہن میں کچھ کل بلایا تھا۔ آپ خود سوچئے بھائی صاحب، کیا آپ ان مسلسل حادثوں کے اتفاق سمجھ سکتے ہیں؟ وقار ماریا کے نکلنے کے کچھ دیر بعد خود بھی میرب کو دیکھنے چلے آئے تھے۔ اب حال احوال کے بعد سعدیہ بیگم نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وقار سوچ میں پڑ گئے۔ میرب دھیرے دھیرے سسک رہی تھی، ماریا ہاتھ باندھے غصے میں کھڑی تھی۔ اگر میں آپ کی بات تسلیم کر بھی لوں تو ایسا کون ہے جو اس ننھی جان کو دنیا میں آنے سے قبل ہی ختم کرنا چاہے گا؟ میں کس پر شک کروں؟ وہ الٹا انہی سے پوچھنے لگے تو ماریا جھٹ سے بولی، ظاہر ہے گھر والوں کے علاوہ آپ شک کر بھی کس پہ سکتے ہیں؟ اس کی بات پر وقار نے ناگواری محسوس کی۔ بیٹی، گھر والوں کو اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بات سوچ سمجھ کر منہ سے نکالنی چاہیے۔ بھائی صاحب، بات غور کرنے کی ہے کہ کوئی اس کے پیچھے اگر پڑا ہوا ہے تو وہ دشمنی ہی میں پڑا ہوا ہے، اور ایسی دشمنی کون کر سکتا ہے؟ ارے بھئی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ گھر میں کون کر رہا ہے اس سے دشمنی؟ کسی کو کیا غرض پڑی ہے؟ وہ چڑ گئے۔ غرض کا تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اپنی ناکام آرزوؤں کا بدلہ نکال رہا ہو، ماریا بولی۔ وقار چونک کر پوچھنے لگے، کون نکال رہا ہے بدلہ؟ کس سے کہہ رہی ہو؟ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے، سعدیہ جلدی سے بولی، اور ماریا کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ ہوں کہہ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ یہ تو آپ معلوم کریں، ہم تو بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان واقعات کے عقب میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی نے تو اسے دوا دی ہے نا۔ بات معقول تھی۔ وقار سوچ میں ڈوب گئے۔ تمہاری جب طبیعت خراب ہوئی، اس سے پہلے تم نے کچھ کھایا پیا تھا؟ ماریا تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی۔ میرب نے ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں، اسے یاد آیا، دودھ پیا تھا رات کو سوتے وقت، وہ کہہ کر ٹکر ٹکر سب کی صورت دیکھنے لگی۔ مگر وہ تو سائے روز دیتے ہیں۔
ساحر بھائی؟ ماریا بری طرح چونکی۔ یہ کیا بےہودگی ہے بیٹی؟ وقار بے حد کرختی سے مگر اپنے لہجے کو دھیما کر کے بولے۔ خدا نہ خواستہ یہاں عدالت نہیں لگی ہوئی جو تم یوں جیرا پر جیرا کر کے بار بار میرے بچوں کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہو۔ آخر حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ دیکھیں بھائی صاحب، حد تو اب واقعی ہو گئی ہے۔ آج میرم مرتے مرتے بچی ہے، اللہ نہ کرے آج اگر یہ جان سے چلی جاتی تب پھر باقی کیا رہ جاتا؟ اگر یہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گئی ہے تو اسے آزاد کروانا ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بار یہ ایکسیڈنٹ سے بال بال بچی، چلو اسے اتفاق سمجھ بھی لیا جائے، تو پھر وہ باتھ روم میں پھسلنے کا واقعہ جس کی زد میں آپ کی کام والی بیچاری مفت میں آ گئی، اس کے بعد اس کا سیڑھیوں سے پھسل جانا، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی قریبی ہی یہ سب کام کر سکتا ہے؟ مگر وہ سیڑھیوں سے اتفاقاً ہی تو پھسلی تھی۔ وقار کمزور اور بودے لہجے میں بولے۔ اتفاق نہیں بھائی صاحب، اس کے سلیپرز کے تلووں کو باقاعدہ گریسی کیا گیا تھا۔ یہ بات ہمیں لالی نے بتائی تھی کہ باجی کی چپل چکنی ہو رہی تھی، اس نے بعد میں دھوئی تھی شاید، سعدیہ بولی۔ دیکھیے، ہم کسی پر شک نہیں کر رہے، مگر ہمیں بچی کی سیفٹی بھی تو کرنی ہے نا، ایسے کیسے چلے گا؟ سعدیہ کا لہجہ ترش تھا۔ میرا اب آنکھوں پر بازو رکھے سسک رہی تھی۔ ماریا غالباً ابھی واقعات کے تانے بانے جوڑنے میں مصروف تھی، اور وقار سر جھکائے مجرم سے بنے بیٹھے تھے۔ آخر کیا تھا یہ سب؟ ان کی تو سمجھ سے قطعی باہر تھا۔ آصف نے چندہ سے نکاح نہیں کیا۔ اس نے چندہ کو تب تک اپنے ساتھ رکھا جب تک اس کے پاس حق مہر کی رقم اور زیور موجود رہے۔ وہ دونوں ہی کام کاج سے فارغ تھے، لہٰذا قارون کا خزانہ جلد ہی ختم ہو گیا، اور نوبت پہلے تو ایک دوسرے کو کوسنے پر، پھر برا بھلا کہنے اور آخر میں علیحدگی تک آ گئی۔ چندہ حقیقی معنوں میں روڈ پر آ گئی تھی، خود غرض تھی، اس لیے بے غیرت تھی۔ وہ بڑی بے غیرتی سے اپنی دانست میں اپنے باپ کے گھر گئی۔ وہاں وہی ہوا جو اس کے ساتھ ہو سکتا تھا، یعنی قاسم نے اسے گھر میں گھسنے بھی نہ دیا۔ اس روز اتفاق سے مانو بھی وہاں آئی ہوئی تھی۔ اسے چندہ کی دگرگوں حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے عذرا ہمدردی اپنے کراچی والے گھر کا ایڈریس سما دیا کہ کبھی ضرورت پڑے تو وہ وہاں آ سکتی ہے۔ چندہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ان سب کو لان تان گالیاں کوسنے دیے اور وہاں سے سیدھی ستارہ کے گھر چلی گئی۔ تو کرتے ہیں پھر کچھ۔ سب سے پہلے تو تمہارا کام کرنا ضروری ہے، یقیناً تم کرو گی ہی۔ میں بات کرتی ہوں کسی سے، لیکن پہلے ہی بتا دوں، ضروری نہیں کہ تمہیں کوئی بہت اچھا رول یا کام ہی ملے، جو بھی ملے گا شکر کر کے کر لینا۔ اس نے صاف لفظوں میں جتایا، اور چندہ کے پاس پہلے کی طرح نہ آپشن سے نہ نخرے دکھانے کی اجازت، وہ خاموش ہی رہی۔ گھر واپسی پر وقار کے دل و دماغ پہ جامع چپ اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سوچنا چاہتے تھے مگر عجیب بات تھی کہ سوچ نہیں پا رہے تھے۔ کافی دیر سے ایک ہی انداز میں اپنی مخصوص راکنگ چیئر پر اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رکھی چائے کبھی کی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ تبھی لالی دستک دے کر جھکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ صاحب جی۔ اس نے انہیں پکارا تو ان کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ انہوں نے بے تاثر سنجیدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جی، میں نے سنا ہے کہ بی بی جی کی طبیعت کوئی دوائی کھا لینے سے بگڑ گئی ہے۔ وقار ہنوز اس کی جانب سابقہ انداز سے دیکھتے رہے۔ وہ کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر اس نے جیسے کوئی فیصلہ کر کے اپنا سیدھا ہاتھ آگے کیا۔ یہ مجھے کل رات سلیب پر خالی رکھی ہوئی ملی تھی جی، میں نے اپنی دوائی رکھنے کے واسطے اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس پر کیا لکھا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ دیکھیں، کہیں یہی دوائی تو بی بی کو نہیں دی کسی نے؟ وہ ڈرتے جھجکتے کہہ ہی گئی۔ وقار نے جھٹ اس کے ہاتھ سے شیشی چھین کر دیکھی، اور اس لمحے انہوں نے سوچا کاش انہیں بھی پڑھنا نہ آتا ہوتا۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں پر قابو پا کر پوچھا، کہاں سے اٹھائی ہے؟ کل رات سلیب پر رکھی ہوئی تھی، وہیں سے۔ وہ خائف ہو کر بولی، کس نے رکھی تھی وہاں؟ تمہارا تو زیادہ تر وقت وہیں گزرتا ہے، کیا تم نے دیکھا تھا کسی کو؟ وہ یوں بول رہے تھے جیسے بولنا نہ چاہتے ہو۔ وہ جی، باورچی خانے سے نکلے تھے تو میں نے ساحر صاحب کو دیکھا تھا، وہ بی بی کے لیے دودھ لے جا رہے تھے۔ اس کی آواز میں بارود تھا جو وقار کے وجود کے پرخچے اڑا گیا۔ وہ صاحب آپ کو یہ شیشی اس لیے دی کہ آپ پتہ لگا سکیں کہ کہیں یہی تو وہ زہر نہیں جو بی بی کو دیا گیا ہے۔ بی بی بہت اچھی ہیں، نہ جانے کون ان کے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ تو وقار نے سرد آواز میں کہا، اب جاؤ، اور ہاں، آج مجھے بالکل ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ سر ہلا کر باہر چل دی۔ یہ ساحر کا کون سا روپ ہے؟ میرا بیٹا اتنا حساس، اتنا نرم دل، اور یہ سب۔
وہ تھرا اٹھے، مگر نہیں، مجھے اس پر الزام لگانے سے قبل ایک بار اس سے پوچھ ضرور لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بیک وقت یقین اور بے یقینی کے درمیان جھول رہے تھے۔ میگزین مارکیٹ میں آ گیا ہے جیا، خدا کی قسم تیری کیا حسین تصویریں آئی ہیں، تو دیکھے گی تو تجھے خود یقین نہیں آئے گا۔ گل خوشی سے کپ کپاتی آواز میں بولی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ پاگل، وہ جیسے اس کی معصومیت پر ہنس دی۔ اب کیوں ڈر رہی ہے تو؟ اب جا کر تو وہ وقت آیا ہے جب تیرے سارے ڈر اور خوف سب ختم ہو جانے ہیں۔ میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو کیوں گھبرا رہی ہے؟ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ بس تو تیار ہے، بہت جلد تو میرے پاس آنے والی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ گل کی آنکھوں میں فتح تھی، سرشاری تھی اور لہجے میں کھنک۔ میرب 1.5 دن اسپتال میں رہ کر ماریا کے گھر آ چکی تھی۔ اس پورے عرصے میں ساحل نے ایک بار بھی فون کر کے اس کی خیر خیریت دریافت کرنے کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کی، اور یہی چیز اسے بری طرح چبھ رہی تھی اور ماریا کے شکوک و یقین میں بدل رہی تھی۔ اگر اس سب کے پیچھے واقعی ساحر بھائی ہوئے تو؟ ماریا کہتے ہوئے فکر مندی اور اضطراب سے نڈال سے لیٹی میرب کو دیکھنے لگی۔ سائے، نہیں نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا کا کون سا باپ اتنا سنگ دل اور ظالم ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کی جان کے در پہ ہو؟ میرب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کیا بنے گا اس کی بے یقین زندگی کا؟ ماریا کو یہ تشویش کھائے جا رہی تھی۔ پھر چندہ کو واقعی جو بھی جیسا بھی کام ملا وہ کرنے لگی۔ کیوں نہ کرتی کہ ستارہ نے بھی بے لاگ و لپٹ کہہ دیا تھا، کام کرو گی تو یہاں شیئرنگ کی بنیاد پر رہ سکو گی، ورنہ تو اپنا راستہ ناپو۔ لہٰذا چندہ فلموں میں بطور ایکسٹرا کام کرنے لگی۔ کبھی وہ برہنہ بازو لیے کسی ڈانس کلب میں مٹک مٹک کر ہیرو کو رجاتی دکھائی دیتی، تو کبھی ہیروئن کی ڈھیروں سہیلیوں کے جھرمٹ میں ہیروئن کی سالگرہ پر تالیاں بجاتی، تو کبھی کسی باغ میں ایکسٹرا ڈانسرز کے ساتھ ہرکتی ہوئی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اب اس کا ساحر حسن کام نہیں آ رہا تھا، ہر چند کہ وہ اب ہر پابندی سے آزاد تھی، مگر نہ جانے کیا چیز تھی جو اب اس کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ بظاہر خاموش ہو چکی تھی، مگر اس کے سلگتے دل میں کتنے طوفان پنہاں تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ راتوں کو جب کھری چارپائی پر لیٹتی تو بلا ارادہ ہی اسے اپنا شاہانہ کمرہ، اس کا نرم گرم بیڈ اور کمرے کا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول یاد آنے لگتا تو وہ جھلا کر اٹھ بیٹھتی۔ بعض اوقات تو سگریٹ پھونکتے پھونکتے پوری رات بتا دیتی۔ اس کی نیندیں حرام اور زندگی تلخ ہو چکی تھی، اور یہ سب کیا دھرا کس کا تھا؟ بچھو کے ڈنگ مارنے سے شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی بلبلاہٹ اس خیال سے چندہ کو ہوتی تھی کہ کس صفائی سے، کتنی مہارت سے وہ مرد جو اس پر جان چھڑکتا تھا، جو اس کا دیوانہ تھا، اسے بے وقوف بنا گیا تھا۔ کہانی الٹی ہو گئی تھی، اسے جنت سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ صاحب صبح سے کتابوں والے کمرے میں بند ہیں، انہوں نے منع کیا ہے جی کہ انہیں کوئی پریشان نہ کرے۔ لالی دکھی لہجے میں بولی۔ خیریت؟ اس نے سالن پلیٹ میں ڈالتا ہاتھ روک کر پوچھا۔ وہ جی، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ میرا بی بی کتنی بیمار ہو گئی ہیں جی۔ لالی بڑی حیران کن پریشانی سے سائر کا نارمل انداز دیکھ رہی تھی۔ اوہ! اپنا چمچہ واپس ڈونگے میں رکھ دیا۔ کسی کا فون آیا تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، ماریا بی بی آئی تھی یہاں میرا بی بی کا سامان لینے، تب صاحب کو پتہ چلا۔ کیا بتایا اس نے؟ وہ محتاط لہجے میں نگاہیں چرا کر پوچھنے لگا۔ بی بی کو کسی نے غلط دوائی کھلا دی ہے جی، اس سے ان کی طبیعت بگڑ گئی، کہہ رہی تھی ان کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے۔ سائر یکدم مضطربانہ اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے لائبریری کی جانب بڑھا۔ صاحب جی کھانا تو کھائیں، لالی نے پکارا۔ رکھ دو، بھوک نہیں ہے۔ وہ بنا دستک دیے اندر داخل ہوا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بابا بابا پکارتے گھبرا کر لائٹ جلائی۔ صاحب نے ہی وقار کرسی پر بے حس و حرکت سر تھامے بیٹھے تھے۔ بابا بابا کیا ہوا آپ کو؟ وہ دیوانہ وار ان کی جانب بڑھا۔ انہوں نے لال سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اجنبیت سے اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ ان کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تھی۔ بابا، میں آپ کا بیٹا، آپ کا سائر۔ وہ تڑپ کر ان کے گھٹنوں کے پاس آ بیٹھا اور ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ ہٹو میرے پاس سے۔ انہوں نے اس بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا کہ وہ ششدر رہ گیا۔ اور خبردار، جو تم نے مجھے بابا پکارا تو۔ بابا پلیز، وہ بے چینی سے ان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں تو صحیح۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا بتاؤں میں؟ بتاؤ گے تو تم سائر، تم بتاؤ گے، اور بالکل سچ، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں سننا۔ وہ منتبہ کرتے ہوئے بولا۔ بابا، میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ جانتے ہیں۔ وہ بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر بتاؤ کہ میرب کو پلس تم نے ہی دی تھی یا نہیں؟ وہ اتنے سخت انداز میں بولے کہ ان کے سوال پر سائر پتھرا گیا، اور دونوں کی حالت اس وقت ایسی ہی تھی جیسے کہ سلطان صلاح الدین کی شمع گل کر دینے کا حکم دیتے وقت ہوگی۔ جواب دو سائر، وہ یوں بولے گویا بہت دور سے آواز دے رہے ہوں۔ ہاں، بے ساختہ سائر کے منہ سے نکلا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنی اولاد کی جان لینے کی کوشش کی؟ تم آگے الفاظ ختم ہو گئے تو آنسوؤں نے ان کی جگہ لے لی۔ کیا میں نے تمہاری ایسی تربیت کی تھی؟ بولو، جواب دو، آخر تم نے کیوں کیا ایسا؟ ان کی آنکھوں سے درد بہہ رہا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک اور سائر اس دنیا میں آئے، وہ ہذیانی انداز میں خلق کے بل چیخا۔ ہاں، میں نہیں چاہتا کہ ایک اور زندگی برباد ہو، گالیاں، جھڑکیاں، دھکے، کوسنے اس کا مقدر بنے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک اور عورت اپنی خواہشوں تلے اس معصوم کی معصومیت اور بچپن کچل دے۔ اس لیے میں اسے ختم کر دینا چاہتا ہوں تاکہ جو اذیت میری روح پر آج تک رقم ہے وہ اس کا حصے دار نہ بنے۔ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں، میں اس کا خیر خواہ ہوں۔ ہاں، میں اسے مار دوں گا۔ میں کسی اور سائر کو دنیا سے چھپتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اسے اپنے ماضی کے ڈر سے بھاگتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں حقارت نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ممتا کی پیاس دکھائی دے رہی ہے ابھی سے۔ میں جانتا ہوں پیاس ہمیشہ تشنہ ہی رہتی ہے، اور میں اسے تشنہ دیکھنے کی خود میں ہمت نہیں پاتا۔ مجھے یہ سب اذیتیں جھیلنے سے آسان اسے ختم کر دینا لگتا ہے۔ اس لیے میں اسے ختم کر دینا چاہتا ہوں، ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا چھل گیا تھا، اور اس کی آنکھوں سے پیاس بہہ رہی تھی، تشنگی بڑھ رہی تھی۔ وقار حق دک اس سے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس سارے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ آپ کو اگر پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں تو بتائیے کہ میں کہاں غلطی پر ہوں؟ وہ بول رہا تھا گویا ان سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ نہیں، تم غلطی پر نہیں ہو، جاؤ یہاں سے۔ کچھ دیر بعد وقار بھنچی ہوئی آواز میں داڑے، چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ سائر ان کا رد عمل دیکھا اور بنا کچھ کہے پلٹ کر باہر نکل گیا، اور انہیں حساب سے دوزیاں کرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ میرب کے دماغ میں پچھلے تمام واقعات فلم کی مانند چل رہے تھے۔ وہ کڑی سے کڑی ملا رہی تھی۔ جب بھی سائر غیر معمولی طور پر اس کی جانب ملتفت ہوا، اس سے کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، اور پھر یہ بات تو سامنے کی تھی کہ طبیعت خراب ہونے سے قبل آخری بار اس نے دودھ ہی پیا تھا۔ کڑیاں جڑ چکی تھیں، مگر دل ماننے سے انکاری تھا۔ مگر کوئی حس تھی جو سائر کے مجرم ہونے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ جب اس کے لیے جوس لاتی ماریا بکھلا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ ماریا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ سائر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری جان، انسان بڑی عجیب شے ہے، ایک الجھی ہوئی ایسی گتھی جس کا سرا نامعلوم ہے۔ پھر سائر بھائی کا رویہ شروع ہی سے تمہارے سامنے ہے۔ میں تمہیں بار کہہ چکی تھی کہ ان کا ماضی جاننے کی کوشش کرو، انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ، مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا ماریا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ ڈرپوک واقع ہوئی ہے۔ تم اگر ذرا سی ہمت سے کام لیتی، تمہارا کام یقیناً بن جاتا۔ اس نے گھرکا۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے ماریا، تم نے انہیں غصے میں نہیں دیکھا، وہ بالکل حیوان بن جاتے ہیں، وہ بتانے لگی۔ خیر، ماریا منہ بنا کر بولی، وہ تو ہمیشہ رہتے ہی غصے میں ہیں، اور حیوان بن جانے کی تم نے خوب کہی۔ کیا تمہیں جان سے مار دیتے؟ جان سے مار دیتے تو شاید ایک بار ہی ساری اذیت ختم ہو جاتی۔ تم نہیں جانتی مرد کا ہاتھ اٹھانا ایک عورت کو کیسے اپنی ہی نگاہوں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ عورت آئینہ نہیں دیکھ پاتی، خود سے آنکھ نہیں ملا پاتی۔ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرا دیکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رنج سے بولی۔ سائر بھائی تم پر ہاتھ اٹھاتے تھے؟ ماریا ہکا بکا رہ گئی۔ میرب کے آنسو بہنے لگے۔ نہایت ہی جاہل اور نفسیاتی انسان ہے وہ، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دماغ درست کر دیا ہوتا اب تک میں نے اس کا۔ وہ بھڑک گئی۔ پلیز ماریا، ایسے مت ریئیکٹ کرو۔ بی بی، تم 1960 میں نہیں جی رہی ہو۔
کچھ ہوش کے ناخن لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم اس کی خدمت بھی کرو، اسے محبت بھی کرو، اس کی نسل کی آبیاری بھی کرو، اور جواباً تم سے اتنی جہالت کا مظاہرہ کرے؟ تم تب بھی خاموشی سے چپ چاپ اس کا ظلم برداشت کرتی رہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بس ایک بار ہی انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد نہیں۔ بات ایک بار یا دو بار کی نہیں، اس نے ہاتھ اٹھایا ہی کیوں؟ اور مجھے تو تم پر حیرت ہے، اب بھی بیٹھی اس کی سائڈ لے رہی ہو بجائے اس کا دماغ درست کرنے کے، اور اب ان کی اس خطرناک اور مجرمانہ حرکت کو کیا کہہ کر ڈیفینڈ کرو گی؟ مجھے تو پکا یقین ہو گیا ہے کہ ہو نہ ہو تمہیں پلز دینے میں انہی کا ہاتھ ہے۔ وہ تیز تیز بولی۔ ویسے کیا تم اب بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرو گی؟ نہیں ماریا، میرب اپنے آنسو پونچھ کر ٹھوس لہجے میں بولی۔ ایک عورت خود پر ہونے والا ہر جبر، ظلم، زیادتی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر ایک ماں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی صورت اپنے بچے پر آنچ نہیں آنے دے سکتی۔ میں نے بحیثیت بیوی کے سائر کے ہر غلط رویے کو مشکل سے ہی مگر برداشت کیا، مگر اب نہیں۔ میری برداشت کی حد یہاں آ کر تمام ہو گئی ہے ماریا۔ میں اس گناونے جرم پر انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ میں تو کہتی ہوں انکل اور عاشر کو صاف صاف ساری بات بتا کر اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لو، ویسے بھی اب باقی بچا ہی کیا ہے؟ نہیں ماریا، میں ایک آخری کوشش اپنا گھر بچانے کی ضرور کروں گی۔ گھر بنانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے دنیا کے پرسرات سے گزرنا پڑتا ہے، ورنہ گھر توڑنا تو بہت آسان ہے۔ میرب گہری سنجیدگی سے بولی تو ماریا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا چیز ہو تم میرب؟ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی، تم میری جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرب نے اس کی بات قطع کی۔ قدرت انسان کو ہمیشہ اس کے صحیح مقام پر ہی پہنچاتی ہے۔ اگر میرے لیے اس گھر کا اس شخص کا انتخاب کیا گیا ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوگی، اور بات اگر ایک زندگی کو بچانے کی، سدھارنے کی ہو تو یہ تو دنیا کا افضل ترین کام ہے، اور اس کام کے لیے اس نے مجھے چنا ہے۔ میں نہیں جانتی میں اہل ہوں یا نہیں، مگر میں کوشش ضرور کروں گی کہ اب تو یہ ایک نہیں، دو زندگیوں کا سوال ہے۔ وہ اتنے ٹھہرے اور پرتاثیر لہجے میں بولی کہ ماریا اس کی آنکھوں کی چمک دے کر ششدر رہ گئی، اور اس کے بعد کہنے کے لیے رہ کیا جاتا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی، بے چین، مضطرب۔ اس نے جو کیا تھا اس کے پاس اس کی توجہ تھی، مگر وہ بے قرار کیوں تھا؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ یوں ہی ملگجے حلیے میں بنا ناشتہ کیے میرب سے ملنے کیوں چلا آیا تھا؟ میرب کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ سامنے سے سعد آ رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ رونق سے بولا۔ سعد ہمیشہ اس کا لہجہ نظر انداز کرتا آیا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں بڑھ گیا۔ تمیز سے بات کیجیے مسٹر سائر فاروقی، یہ آپ کا محل نہیں، میرا غریب خانہ ہے، اور یہاں گفتگو کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ تو تم مجھے تمیز سکھاؤ گے؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے نزدیک آ کر گرایا۔ نہیں، سعد تنزیہ بولا، آپ کی عمر کچھ سیکھنے سکھانے کی حدود سے تجاوز کر چکی ہے۔ بکواس بند کرو، وہ چیخا۔ بلاؤ میرب کو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کے چلانے پر گھبرا کر سعدیہ باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ اچھا تو تم ہو؟ اسے دیکھ کر وہ بھی آگ بگولا ہو گئی۔ اب کیا لینے آئے ہو ادھر؟ مجھے میرب سے ملنا ہے۔ وہ دھیما ہوا، البتہ نقوش اب بھی تنے ہوئے تھے۔ کیوں بیٹا؟ اب مل کر کیا کرو گے اس سے؟ زندہ ہے یا مر گئی؟ کیا دے کر یہ تسلی کرنا چاہتے ہو؟ ان کا طنزیہ انداز اسے بہت برا لگا۔ وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے ملنے کا پورا حق ہے۔ بہت خوب۔ یہ حقوق و فرائض آپ کو پچھلے 2 دن سے یاد نہیں آئے تھے کیا؟ مارنے میں تو اسے آپ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اب اس سے مل کر کیا کریں گے؟ یہ ماریا تھی۔ تم سب اچھا نہیں کر رہے، میں تم لوگوں کے خلاف اپنا قانونی حق استعمال کروں گا۔ وہ بنا کر انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا۔ قانونی حق تو میں بھی استعمال کرتی ہوں سائر۔ نحیف نقاہت امیز آواز پر سب نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارے تم کمرے سے کیوں نکلی؟ ماریا بے ساختہ اسے تھامنے جو کرسی کو تھامے ہوئے تھی آگے بڑھی۔ سائر یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی ہے سائر، 2 ٹوک اور آخری بار۔ تم بیٹھ جاؤ آرام سے۔ ماریا نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ ہاں تو کہیے جو آپ کو کہنا ہے، اس کے بعد میں وہ کہوں گی جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ سعد، سعدیہ اور ماریا ایک ملامتی اور کاردار نگاہ سائر پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ گھر چلو، وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ گھر یا مقتل گاہ؟ ایک نیا زخم کھانے کے لیے؟ میرب نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سائر خاموش رہا۔ وہ کچھ دیر اسے منتظر نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ جانتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟
آپ نے میری روح کو تار تار کر دیا ہے، میرے کلیجے پر ہاتھ ڈالا ہے آپ نے قتل کرنے کی کوشش کی، مجھ سے اتنا بڑا اعزاز چھین لینا چاہا۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، بالکل معاف نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ ساحر کچھ دیر اسے روتے دیکھتا رہا، پھر اسے لگا جیسے وہ 2 منٹ مزید یہاں کھڑا رہا تو پگھل جائے گا، اور وہ پگھلنا نہیں چاہتا تھا۔ سو الٹے قدموں بنا کچھ کہے تیزی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میرب نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، جیسے اس کے دل میں ساحر کے علاوہ۔ کیا کروں میرے اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا دے، اس نے دل سے فریاد کی تھی۔ تب ہی اس کے ذہن میں ایک خیال روشن ہوا تھا۔ چندا اپنی دیگر ساتھیوں کے ساتھ باغ میں ہیروئن کی آمد کے انتظار میں گرمی دھوپ پسینے سے بے حال بیٹھی سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہی تھی۔ یار، ایک تو ان ہیروئنوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں، ہمیں گھنٹوں دھوپ اور گرمی میں سڑنا پڑتا ہے، جبکہ وہ مزے سے ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کر آتی ہیں۔ گانا ریکارڈ کروایا اور یہ جا وہ جا۔ میں تو سوچ رہی ہوں میں بھی ہیروئن ہی بن جاؤں۔ ایک گہری سانولی اور بھدی سی اداکارہ نے خیال آرائی کی۔ کوئی بنائے تو بن جا، دوسری نے کہکا لگایا۔ ہاں تو کیوں نہیں بنائے گا، مجھ میں کون سی کمی ہے کہ؟ وہ اترائی۔ کمی ہی تو نہیں ہے تجھ میں، ہر طرف زیادتی ہی زیادتی ہے۔ دوسرے نے اس کا حدود اربا ناپتے ہوئے بے ہنگم کہکا لگایا، اور ان کی نوک جھونک سے قطع نظر چندا کی نگاہیں افق پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اس کی نگاہیں افق سے ہٹ کر ایک منظر پر جم گئی۔ سائیڈ ہیروئن سیٹ پر آ چکی تھی، اور اس کے ساتھ چھتری تانے چلتا ہوا اس کا مینیجر آصف بھی۔ وہ بڑے خوش آمدانہ انداز میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ چندا کو محسوس ہوا جیسے اس کے وجود میں چونٹیاں سی رینگ رہی ہوں۔ اس نے سگریٹ پھینکی اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ جا کر اس پر پل پڑی۔ ہیروئن گھبرا کر جلدی سے اسے دور ہوئی۔ آن واحد میں وہاں ٹھیک ٹھاک تماشا کھڑا ہوا۔ آصف اٹھا، اس نے بھی پیر در پہ کئی تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ ذلیل عورت، تیری یہ ہمت! لالچی کمینے، مجھے برباد کر دیا تو نے، اور تم مزے کر رہے؟ برباد میں نے تجھے نہیں، تیری بے لگام خواہشوں اور اونچے اونچے خوابوں نے تجھے کیا ہے۔ بڑی آئی تھی ہیروئن بنوں گی، ٹکے کی صلاحیت نہیں اور چلی تھی دنیا فتح کرنے۔ اس نے اپنا پیر سہلاتے ہوئے کہا، جہاں چندا نے اپنی سینڈل سے ضرب لگائی تھی۔ میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ وہ مزید بھڑک اٹھی۔ سیکیورٹی، سیکیورٹی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ نکالو ان دونوں کو یہاں سے۔ اسی وقت ڈائریکٹر کی انٹری ہوئی تھی۔ 2 منٹ کے اندر اندر سیکیورٹی گارڈز نے دونوں کو اٹھا کر لوکیشن سے باہر پارکنگ میں پھینک دیا۔ آصف پر جنون سوار ہو گیا۔ کمینی، بد کردار، خود تو تباہ ہو گئی، اب مجھے بھی کرنا چاہتی ہے۔ اتنی دقتوں کے بعد ترنم کو پٹایا تھا، تو نے ساری محنت برباد کر دی۔ وہ اس کے بال پکڑ کر جھٹکے دینے لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ۔ دونوں لڑتے ہوئے تیزی سے موڑ کاٹ کر پارکنگ میں داخل ہوتی گاڑی کی زد میں آئے تھے۔ ایک دل خراش چیخ چندا کے لبوں سے آزاد ہوئی، اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ کیا کہہ گیا ہے ساحر؟ وقار پوری رات کرسی پر بیٹھے یہی سوچتے رہے تھے۔ میری ریاضت، میری محنت سب رائے گاں گئی۔ میں اس کے ذہن کو بدل نہیں پایا۔ اس کے اندر آج بھی وہی 5-6 سال کا بچہ کنڈلی مارے بیٹھا ہے، جو عورت کے وجود سے خائف ہے، متنفر ہے، بد دل ہے، بے یقین ہے۔ کیا کوئی کسی پر اب اتنے گہرے اثرات چھوڑ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کوئی ان کے اندر ہنسا؟ اولاد سب سے زیادہ متاثر اپنے والدین ہی سے ہوتی ہے۔ اگر سائر نے دنیا کی ہر عورت کو اسی تناظر میں دیکھنا شروع کر دیا ہے تو اس میں عجیب کیا ہے؟ تو یہ ثابت ہوا کہ میں ہار گیا۔ میں اس بے وفا عورت کے اثرات سے اپنے بچوں کو نہیں بچا پایا، اور وہ جیت گئی۔ وہ ان کی زندگیوں سے دور ہوتے ہوئے بھی جیت گئی۔ روتے روتے ان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ 24 گھنٹوں سے اناج کا ایک دانہ بھی انہوں نے منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر لالی اندر آئی۔ صاحب جی، آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے آؤں؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، انہوں نے حسب سابق جواب دیا۔ اچھا جی، وہ جیسے تھک کر بولی۔ یہ ڈاکیہ دے گیا ہے آپ کے نام کا لفافہ۔ اس نے ایک پھولا ہوا سفید بڑا سا لفافہ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ یہی دینے آئی تھی۔ دے کر لوٹ گئی۔ وقار نے دھندلی آنکھوں سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کالے مارکر سے واضح لکھا تھا، ارجنٹ۔ انہوں نے ناچار لفافہ چاک کیا۔ دل و دماغ کی حالت جیسی بھی ہو، دنیا کے دندے نمٹانے ہی پڑتے ہیں۔ اندر سے نکلتے انگلش فیشن میگزین کے چکنے کور پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں حیرت ہی ہوئی کہ یہ بھلا انہیں کون بھیج سکتا ہے۔ میگزین کے بیچ سے ایک طے کیا ہوا کاغذ ان کی گود میں آ گرا۔ انہوں نے کاغذ کھولا
اور ان کی نگاہیں سطروں پر پھسلنے لگی۔ جوں جوں وہ خط کی عبارت پڑھتے گئے ان کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی گئی۔ خط ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور کھلے ہوئے میگزین کے موڑے ہوئے صفحے پر ان کی نظر پڑی۔ بس اس سے زیادہ سہنے کی ان میں تاب نہیں تھی۔ وہ دل پکڑ کر دوہرے ہو گئے۔ صاحب جی، انہیں کھانا نہ صحیح چائے دینے کی غرض سے اندر آتی لالی کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ ان کے نزدیک آ کر ان کی پیٹھ سہلائی، مگر ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے؟ ساحر بہت ریش ڈرائیو کر رہا تھا، مگر نہیں، میں نے کہاں کچھ غلط کیا ہے۔ ایک زندگی کو رولنے سے بچایا ہے، تباہی سے، برباد ہونے سے محفوظ بنایا ہے، تو پھر اتنے سارے لوگ مجھ سے نالاں کیوں ہیں؟ اگر میں غلطی پر نہیں تو ان سب کا خفا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور میرب، یہاں آ کر وہ الجھ گیا، وہ مجھے قاتل کیوں کہہ رہی تھی؟ ابھی رو رہی ہے، بعد میں اس کی آنکھوں میں وہ ننھا وجود سب سے پہلے کھٹکنا شروع ہو جاتا۔ ہوں، ڈرامے باز عورت، اپنی چال بازی اور مکر میں مجھے الجھانا چاہتی ہے، مگر میں بے وقوف ہوں، نہ اس کی باتوں میں آنے والا۔ سب جانتا ہوں میں۔ تابعی اس کی لا یعنی سوچوں کا سلسلہ ایک جھٹکے سے ٹوٹا اور اس نے بے ساختہ ہی بریک لگائے تھے کہ اس کی گاڑی کے سامنے پیلی نکر میں ملبوس شر سے بے نیاز بچہ یکدم ہی کہیں سے نمودار ہوا تھا۔ بریک لگاتے لگاتے بھی ہلکی سی ٹکر بچے کو لگ ہی گئی۔ وہ بیچارہ سڑک پر بری طرح گرا تھا۔ سائر کے حواس مختل ہو گئے۔ ہائے میرا بچہ، میرا لال! ایک نہایت خستہ حلیے والی عورت اسے اٹھا کر بری طرح چومنے لگی۔ سائر مکانیکی انداز میں گاڑی سے اترا اور گود میں بچہ اٹھائی ہوئی عورت کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ تمہارا بچہ ہے؟ میرا بچہ، میرے جگر کا ٹکڑا۔ صاحب جی، آپ نے تو اسے زخمی کر ڈالا۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ سائر اسے محویت مگر غائب دماغی سے دیکھ رہا تھا۔ 6 ہیں جی، یہ سب سے چھوٹا ہے۔ باپ ان کا نشہ کرتا ہے، اسے کوئی اور کام دھندا نہیں۔ گھر کا خرچہ میں لوگوں کے برتن جھاڑو کر کے پورا کرتی ہوں۔ اب تو میرے پاس پیسے بھی نہیں، بچے اس چوٹ کو کہاں دکھاؤں؟ وہ چہکو پہکو روتی رہی۔ بچہ الگ درد سے چلا رہا تھا۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ سائر نے عجیب طرح سے عجیب تر سوال کیا۔ جس ماں کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہوتی جی۔ ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، ہمارے اندر بھی سونے رب نے بالکل آپ لوگوں جیسا دل لگا رکھا ہے۔ ہم اپنی محبت بچوں کو اچھے اچھے اور مہنگے کھلونے دلا کر نہیں جتا سکتے۔ ہم ایک وقت خود فاقہ کر کے بچوں کو 2 وقت روٹی کھلا کر ہی اپنی محبت دکھا سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ اور آنسو بڑے معتبر تھے۔ اگر میں کہوں کہ اپنا یہ بچہ کسی کو دے دو یا مار دو تو تم کیا کرو گی؟ نہ جی نہ، میں کیوں اپنے جگر گوشے کو خود سے الگ کروں؟ کیوں دوں کسی کو؟ کیوں ماروں اس کو؟ میں کہنے والے ہی کو نہ ختم کر دوں؟ وہ خطرناک تیور سے اسے دیکھنے لگی۔ سائر اس کا گہرا سانولا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے گرد ایک نور کا حالہ تھا، ایک چاندنی کا حصار تھا، ایک مقناطیسی کشش تھی جو اسے اس خوبصورت ترین عورت میں کبھی محسوس نہ ہو سکی جو اس کی ماں تھی۔ یقیناً وہ اس عورت کے وجود پر چھایا ممتا کا نور تھا جو اس بے حس اور خود غرض اور خود پرست عورت پر کبھی چھا ہی نہ سکا تھا۔ اس مصروف سڑک کے دوسرے کونے میں زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھا بے یقین سائر زندگی کا ایک نیا سبق ایک ان پڑھ اور غریب ترین عورت سے پڑھ رہا تھا۔ ماں، درد ہوتا ہے۔ بچہ درد سے بلبلایا تو ماں اسے بے تحاشا چوم رہی تھی اور سائر کو اب کچھ عجیب طرح سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، سائر نے اپنی جیب سے سارے نوٹ بنا گنے اسے دیتے ہوئے کہا، اپنے بچے کا علاج کروا لینا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے صاحب۔ وہ غریب عورت اتنے بہت سے نوٹ ایک ساتھ دے کر گھبرا گئی۔ نہیں، بہت نہیں ہے، یہ بہت کم ہے، مگر فی الحال میں یہ تمہیں دے سکتا ہوں۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ عورت نے سامنے خالی پلاٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں جھگیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں پھر آؤں گا۔ وہ اٹھا اور گاڑی میں بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے بھگا لے گیا۔ سودائی، وہ عورت ہکا بکا ہی سائر کو جاتے دے کر بڑبڑائی۔ گاڑی کی ٹکر نے دونوں کو ہی بری طرح گھائل کیا تھا، آصف کی کمر کی ہڈی جبکہ چندا کی سیدھی ٹانگ کا ٹخنا متاثر ہوا تھا۔ کئی دن وہ اسپتال میں پڑی اپنی مختصر سی جمع پونجی سے اپنا علاج کرواتی رہی، پھر جوں ہی پیسے ختم ہوئے علاج بھی تمام ہوا۔ نتیجتاً اس کے پیر میں لنگڑاہٹ آ گئی، جو کام مل رہا تھا وہ ملنا بند ہوا، اسے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ ایسے وقت میں ستارہ نے اس پر نہ صرف رحم کھایا بلکہ اسے زندگی گزارنے کے لیے صائب مشورہ بھی دیا۔ وہ ایک پارلر میں کام سیکھنے لگی، بعد میں اسی پارلر میں تھوڑی تنخواہ پر نوکری بھی کر لی۔ وہ مکمل طور پر تباہ برباد ہو چکی تھی، مگر اس نے اب بھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اب اس کی زندگی کا اگر کوئی مقصد تھا تو وہ جمیل کی بربادی تھی۔
ایسی بربادی جس سے اس کی روح کانپ اٹھے۔ سائر آندھی طوفان کی مانند گھر پہنچا تھا۔ وہ راستے میں ہی تھا جب لالی کی کال اسے موصول ہوئی۔ وہ جلدی سے انہیں ہسپتال لے آیا۔ اب وہ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ سائر کسی خوف زدہ بچے کی مانند اس ٹھنڈے، یخ اور اعصاب شکن مخصوص ماحول والے کوریڈور دیوار پر لگے آف وائٹ ٹائل سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ آنسو ایک قطار کی صورت آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے پیارے بابا میری ذلیل حرکت کی وجہ سے ان حالوں کو پہنچے ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آخر کیوں میں نے انہیں دکھ پہنچایا؟ انہوں نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ باپ کی شفقت کے ساتھ ساتھ ماں کی محبت، مگر جواباً میں نے انہیں کیا دیا تھا؟